يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت اگر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شروع سے ہے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے ہے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ. یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ. تشہد میں ندا کا صیغہ آتا ہے کہ منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ. عمر کے شہزادے کا سن ہوا تھا پاؤں طیبہ میں، مدد کے واسطے تھا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانی، انہیں پہچان ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعادم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غمگسار زمان، سید سربراہ حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل پر اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال شرکاء اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے توقع سماعت کی سپرد کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سلسلہ میں اگر کسی کو کوئی تشویش ہے، الجھن ہے، حضور ہو جائے اور رب ذوالجلال اسے بھی اس صدائے محبت کا سرور عطا فرمائے. آج کی اس گفتگو میں تین چیزیں ہیں
ایک مسئلہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 سماعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 نعرہ رسالت۔ اب اگرچہ یہ الگ الگ موضوعات ہیں، لیکن نعرہ رسالت کے موضوع کو، اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے ان دونوں جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی گفتگو کرنا ازحد ضروری ہے، تاکہ مسئلے کی صحیح طریقے سے افہام و تفہیم ہو سکے۔ تو محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو کہ ابو داؤد شریف میں اور سنن نسائی شریف میں، اور اسی طرح کا مضمون جو کہ ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن اوس بھی روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود۔ فرمایا جمعہ کے دن تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن حاضری لگائی جاتی ہے، یا اس دن بطور خاص ملائکہ یعنی فرشتے زمین پر آ کر تمہارے معمولات کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہذا جمعہ کے دن تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھ لیا، کیف تعرض علیک الصلاۃ وقد ارمت، اور ایک روایت میں وبعد الموت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال مبارک ہو جائے گا تو آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ اپنے روضہ پاک میں ہوں گے تو آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ یعنی صرف جسم پر پیش کیا جائے گا، یا صرف روح پر پیش کیا جائے گا، یا جسم اور روح کے مجموعہ یعنی مکمل زندہ جسم پر ہمارا درود پیش کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وبعد وفاتی، کہ جہاں تک میرے وصال کا تعلق ہے تو میرے صحابہ سن لو، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ واضح کر دیا کہ اوروں کا دنیا سے جانا اور طرح کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ قبر میں جاتے ہیں تو زمین پر یہ حرام ہے کہ ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی، وہ زندہ ہے، تابندہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ 10ویں صدی ہجری کے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے یہ لکھا کہ امت کا اس 10 صدیوں میں کسی کا بھی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ موجود ہے، اور پھر یہ صلاحیت ہے کہ کائنات میں سے جہاں کہیں سے بھی کوئی مانگتا پکارتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کی پکار کو سنتے ہیں بلکہ مانگتا جو مانگتا ہے اس کی جھولیاں بھرنے کی استطاعت بھی رکھنے والے۔ بلکہ یہاں تک کہ صحیح شریف میں حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا جو کوئی بھی مجھ پر سلام کہے گا اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دے گا۔ فرمایا میں کسی خادم سے جواب نہیں دلواؤں گا، حتی ارد علیہ السلام، فرمایا میں خود اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب اس فرمان عالی شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سہارا بخشا کہ جو بھی غموں اور آلام میں پھنس جائے تو وہ جہاں بیٹھا اسی مقام پر بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اب جس وقت یہ سلام عرض کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہیں گے میرے امتی تم سلامت رہو، تو آپ کی دعا اس کے لیے ابر کرم بنے گی اور جہاں بیٹھا ہو اسے غموں سے نجات مل جائے گی۔ اب یہاں پر عربی گرامر کے لحاظ سے ایک اور بات سمجھانا مقصود ہے، فرمایا ما من احد یسلم علی الا، یہاں ما اور الا یہ کلمات حصر ہیں، اور ان سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جو بھی سلام عرض کرنے والا تھا صبح سلام عرض کرے یا شام کو سلام عرض کرے، وہ پاکستان کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر سلام عرض کرے
یا انگلینڈ کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر سلام عرض کرے. فرمایا جو کوئی بھی جس وقت بھی جہاں کہیں سے بھی کھڑا مجھ پر سلام کا نذرانہ پیش کرے گا اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دے گا. فرمایا میں خود اس کے سلام کا جواب دوں گا. اب باقی رہا حدیث پاک کا یہ جو مضمون کہ فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام کہے گا تو اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹائے گا تو پھر میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. تو یہاں روح کے لوٹانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی نے سلام عرض کیا تو روح جسم میں لوٹائی گئی. اگر یہ مفہوم اخذ کیا جائے پھر تو کافی تکلیف دہ معاملہ لازم آئے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی ایک دو سلام تو پیش نہیں کیے جاتے بلکہ لاکھوں فرشی اور کروڑوں عرشی ہر لمحہ ہر آن اپنے سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح ہر لمحہ ہر آن روح کا نکلنا اور روح کا داخل کرنا اس سے کافی تکلیف دہ معاملہ لازم آتا. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یہاں روح کے لوٹانے سے مطلب یہ ہے کہ توجہ ساری خالق کائنات کی طرف ہے. اب جو غلام اپنا سلام عرض کرتے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصے کی توجہ بھی ان کی طرف فرماتے ہیں. فرمایا اس کو رد روح سے تعبیر کیا جا رہا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ اس پر حدیث پاک سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں, وحی کا نزول ہوتا ہے, صحابہ کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب جس وقت نزول وحی کا وقت منقطع ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, صحابہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا گیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں جیسے نزول وحی کے وقت روح جسم سے باہر نہیں تھی, روح جسم میں ہی تھی اور توجہ ساری خالق کائنات کی طرف تھی. فرمایا اسی طرح آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے جسد اطہر میں ہے اور توجہ ساری خالق کائنات کی طرف ہے. اب جو غلام اپنا سلام عرض کرتے جاتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصے کی توجہ بھی ان کی طرف فرماتے ہیں. تو فرمایا یہ توجہ کا کرنا, یہ نظر عنایت کا کرنا, فرمایا اسے رد روح سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس واسطے اشاعت کے سالار بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے, اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے میں پانی ہے. یہ ہے حی ابدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حی لا یموت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لمحہ موت طاری ہوا, وعدہ الہی پورا ہوا, پھر اس آن کے بعد آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اطہر میں لوٹا دی گئی. اور یہی سبب ہے کہ آپ کا ترکہ ورثہ نہیں بٹا, چونکہ ترکہ ورثہ اس کا بٹتا ہے جو انسان فوت ہو جائے. اور یہی سبب ہے کہ آپ کی ازواج کا آگے کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ کسی کے نکاح کا جواز تب بنتا ہے جب اس کا خاوند فوت ہو جائے, جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ موجود ہے. حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سماعت نبوی کہ جس کا نعرہ رسالت کے لیے پایا جانا ازحد ضروری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ آپ فرش زمین پر بیٹھے عرش بری کی آواز سن لیا کرتے تھے. صحابہ اکرام علی رضوان کے مجمع میں بیٹھے ہیں, ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. فرمایا میرے صحابہ میں وہ کچھ بھی دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ کچھ بھی سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اب اس مختصر سی تمہید کے بعد ارشاد فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت. فرمایا میرے صحابہ آسمان کی چرچراہٹ کی آواز نکلی ہے, تم نے وہ آواز نہیں سنی, میں نے وہ آواز بھی سن لی ہے اور اس کا رزق بھی بچانے والا. فرمایا ما فیہ موضع اربع اصابع الا وملک واقع جبہتہ ساجدا للہ. فرمایا میرے صحابہ ان کے آسمان پر فرشتوں کے سجدہ کرنے کے سبب بہت سا ہجوم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی چرچراہٹ کی آواز نکلی ہے. میرے صحابہ میں نے وہ آواز بھی سن لی ہے اور اس آواز کے نکلنے کا سبب بھی میں جاننے والا ہوں. اب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की समात है कि फर्श ज़मीन पर बैठकर आप जो है वो आसमान की आवाज भी सुन लिया करते थे। और जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब जन्नत बरी की सैर कर रहे थे, जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, या बिलाल समिअतु दफ़न अलैका बैन यदैया फिल जन्नह, ऐ बिलाल मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत बरी में सुन ली है। अब वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्श ज़मीन पर बैठकर जो है वो आसमान की आवाज सुन लिया करते हैं, और जिस वक्त जन्नत बरी की सैर कर रहे थे, जब वापस जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत बरी में सुन ली है। तो महबूब अलैहिस्सलाम से दूर और नजदीक से सुन ले और पस्त से पस्त आवाज को सुन ले, वो अपने गुलामों का सलाम क्यों ना सुनेंगे। और फिर उलमा फरमाते हैं कि जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल की मसाफत का फासला है, फिर पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक 500 साल की मसाफत का फासला है। अब बात सोचने की है कि जो महबूब अलैहिस्सलाम इतनी मसाफत पर वो आसमान की चरचराहट की आवाज सुन ले, तो फिर मदीना शरीफ तो 500 साल की मसाफत का फासला ही नहीं है। अगर वो आसमान की चरचराहट की आवाज सुन सकते हैं तो फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े अपने गुलामों का सलाम भी सुन सकते हैं। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात इस अंदाज में भी निराली है, और ये रब्बुल जलाल ने अपने मकाम और मर्तबा अता रखा है कि उम्मन सुनने के लिहाज से आवाज और हुरूफ का पाया जाना जरूरी है। अगर आवाज और हुरूफ का वजूद हो तब इंसान के कानों में सुनने की ताकत है, और अगर आवाज और हुरूफ का वजूद ना हो तो इंसान सुनने से कासिर रहता है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात वो आला समात है कि अगर आवाज और हुरूफ का वजूद ना भी हो तब भी महबूब अलैहिस्सलाम सुन लिया करते हैं और दस्तगीरी फरमा दिया करते हैं। खैबर के मौका पर एक यहूदिया ने बकरी का बच्चा ज़बह किया और उसकी जो अगली दस्ती थी रान, उसको जहर आलूद किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। अब सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान उस गोश्त को तनावुल करने के लिए बैठ गए। सहाबा ने हाथों में उठा लिए वो गोश्त का जो टुकड़ा था। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, इरफाउ अयदियकुम, ऐ मेरे सहाबा अपने हाथ उठा लो, तुमने ये बोटी नहीं खानी। और फरमाया उस खैबर की यहूदिया को बुला लाओ। अब उस औरत को जिस वक्त बुलाया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असमम थी, क्या तूने इसमें जहर मिलाया? उसने कहा, मन अखबरका, आपको किसने बताया? मैंने तो जहर मिलाया था और मेरा ये यकीन था कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी होंगे तो आपको इल्म हो जाएगा, और अगर आप झूठे होंगे मार अल्लाह तो आपसे हमारा छुटकारा हो जाएगा। मैंने तो इसमें जहर मिलाया था, मन अखबरका, आपको किसने बताया? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में वो दस्ती थी बकरी की अगली टांग का हिस्सा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्ती की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, अखबरतनी हादिही फी यदैका बिज़रा, फरमाया मुझे इस बूटी ने बता दिया कि तूने इसमें जहर मिलाया है। अब मेरे भाइयों बात समझने की है कि बकरी अगर बोलती, जिंदा बकरी बोलती लेकिन तर्जमा किसी को ना आता। अब पास सहाबा भी मौजूद थे, बकरी बोली है, उसकी टांग उसकी बूटी से आवाज निकली है, लेकिन सहाबा को ना आवाज सुनाई दी है, ना वो समझ सके हैं कि ये क्या कुछ बयान करना इसका मकसूद है। लेकिन अब वो बकरी ज़बह हो चुकी है, रोस्ट हो चुकी है, अब उसकी दस्ती टांग ने जो कुछ कहा है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसकी पुकार को सुना भी है, सहाबा की दस्तगीरी भी फरमा दी है। तो ये है समात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आवाज और हुरूफ का वजूद ना भी हो तब भी महबूब अलैहिस्सलाम सुन लिया करते हैं। और उम्मन हालत नींद में जो है वो समात इंसान की मुअत्तल हो जाती है, कानों में सुनने की ताकत नहीं रहती। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात वो आला समात है कि हालत नींद में भी आपकी समात मुअत्तल नहीं होती है। हजरत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी के किनारे आराम फरमा रहे थे, तो मैंने ये देखा कि वादी के दूसरे किनारे से एक तरफ वो दाएं झुका, बाएं झुका, आगे झुका, पीछे झुका,
اس نے اپنے تنوں کو استوار کیا اور یوں چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قیام کیا اور پھر پلٹ کر اپنے مقام پہ چلا گیا. اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میں نے آج تک درختوں کو یوں چلتے نہیں دیکھا, آج یہ درخت یوں چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوا. اس نے قیام کیا اور پھر پلٹ کر اپنے مقام پر چلا گیا. اب اس سوال سے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہے ان کا عقیدہ بھی اجاگر ہو رہا ہے کہ اگرچہ ہمارے محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں لیکن یہ سارا کچھ ماحول ان کی آنکھوں سے اجل رہی ہے. اور پھر یہ سوال کرنے کی وجہ ہی سامنے یوں آئی کہ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا تھا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی, فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے. اب جس وقت حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میں نے دیکھا جب چل کر آیا اس نے قیام کیا اور پلٹ کر اپنے مقام پہ چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی, فرمایا یہ بھی امتی ہے, یہ مجھ پر سلام عرض کرنا چاہتا تھا, یہ مدینہ شریف آ نہ سکا, آج جب میرا یہاں سے گزر ہوا اس کے جذبات مچل گئے, یہ کہا نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا, جب کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے, میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے, کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. فرمایا کہ یہ درخت ہے یہ مجھ پر سلام عرض کرنا چاہتا تھا, اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے, رب ذوالجلال نے اسے اجازت عطا فرما دی ہے, یہ چل کر میرے دربار میں حاضر ہوا ہے, اس نے سلام کا نذرانہ پیش کیا, پلٹ کر اپنے مقام پہ چلا گیا ہے. تو میرے بھائیو اس حدیث پاک کی روشنی سے یہ بات ہر میں شخص ہو جاتی ہے کہ حالت نیند میں جب انسان کی سماعت کی جو طاقت ہے وہ معطل ہو جاتی ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ سماعت ہے کہ جو حالت نیند میں بھی سماعت معطل نہیں ہوتی, اور پاک محبوب علیہ السلام حالت نیند میں بھی اپنے غلاموں کا سلام سن لیا کرتے ہیں. اور پھر سماعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لحاظ سے بھی اور اس انداز میں بھی اعلیٰ ہے کہ بعض مقامات پر آواز اور حروف کا وجود تو موجود ہے لیکن پاس موجود صحابہ نے اسے سنا نہیں, سمجھ نہ سکے کہ فریاد کیا ہے, وہ چہلا کیا ہے, اور اس کی فریاد رسی کس انداز میں کی جائے گی. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم جب سیر کر رہے تھے, فلما رآہ البعیر, ایک اونٹ کی نگاہ سرکار کی بات پر پڑ گئی. اب جس وقت اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضع جرانہ, تو اس نے اپنی پیشانی کا اگلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ دیا, وجرجرا, اور اس نے سرگوشی کی, کچھ کہا, عرض نیاز کی باتیں کی. اب جس وقت اس نے سرگوشی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ شکا کثرت العمل وقلت الادب, میرے صحابہ یہ شکایتیں کرتا ہے, اس کا مالک اس کو چارہ تھوڑا دیتا ہے, کام زیادہ دیتا ہے, اس کے مالک کو بلاؤ یا تو وہ اس کے چارے کا بندوبست کر دے یا پھر اسے ہمارے ہاتھوں کر دے. اب میرے بھائی یہاں دیکھیں صحابہ پاس موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ نے چرچراہٹ کی ہے, اس کی آواز نکلی ہے, اس نے سرگوشی کی ہے. بعض صحابہ اس آواز کو نہیں سن سکے, اس فریاد کو نہ سمجھ سکے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز بھی سن لی ہے, پکار بھی سن لی ہے, اور اس کی فریاد رسی بھی کروا دی ہے. اب یہ ہے سماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم. اب دیکھیں کہ اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کو یہ تشویش ہے سماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو سرکار خود نہیں سنتے, بلکہ آپ کے دربار میں جو ایک خادم فرشتہ مقرر ہے جسے سمائے خلائق کی طاقت عطا کی گئی ہے کہ کائنات میں سے جہاں کہیں سے بھی کوئی غلام سلام عرض کرتا ہے تو وہ اس غلام اور اس کے والد کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ آقا فلاں پتی نے جس کے باپ کا یہ نام ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. اب وہ اس حدیث پاک سے
دوسرے فرقے والے استدلال کرتے ہیں جو کہ ان کا باطل نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار نہیں سنتے بلکہ فرشتہ سنتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں میں اس حدیث پاک کو پیش کر کے اپنے عقیدے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث پاک بالکل سچی ہے, لیکن اس کا مفہوم جو یہ لوگ اخذ کرتے ہیں وہ بالکل باطل ہے. وہ کیسے کہ اگر آج ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابی, میں نے دیکھا کہ تم نے اللہ کی تسبیح کے کتنے عظیم کلمات کہے کہ فرشتے نور کے تھالوں میں رکھے اسے رکھ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں. تو اب وہاں فرشتے کے نور کے تھالوں میں رکھ کر تسبیح کے کلمات کو رکھ کے دربار میں پیش کرنے سے اللہ کے سننے کی نفی تو نہیں ہوتی, بلکہ تسبیح کی ویلیو اجاگر ہوتی ہے. تسبیح کے کلمات کتنے عظیم ہے اور رب کے دربار کی ویلیو کتنی بڑی ہے کہ فرشتے نور کے تھالوں میں رکھ کر اسے رب کے دربار میں پیش کر رہے ہیں. تو جیسے وہاں فرشتے کے پیش کرنے سے رب ذوالجلال کے سننے کی نفی نہیں ہوتی, اسی طرح اس خادم کے سننے سے سرکار کے سننے کی نفی نہیں ہوتی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, رحمت و شان مصطفیٰ زندہ مقام مصطفیٰ زندہ. اب بلکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اجاگر ہوتی ہے کہ جس دربار کے سیکرٹری کی یہ شان ہے تو سرکار کی سماعت کا کیا ہوگا. اسی واسطے اشاعت کے سالار بریلی کے تاجدار شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے کو کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں سماعت کا وہ اعلیٰ نظام رکھا ہے کہ آپ دور سے بھی سن لیا کرتے ہیں, نزدیک سے بھی سن لیا کرتے ہیں. یہ ہے سماعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب اس کے بعد نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے. اور میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماعت نبوی ان دونوں چیزوں کا نعرہ رسالت کے لیے پایا جانا ضروری ہے. اگر حیات اور سماعت کا وجود ہوگا تبھی پھر وہ نعرہ رسالت جو ہے وہ کارآمد ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ موجود بھی ہیں اور غلام جو سلام عرض کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیتے ہیں اور اس پر جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ صدائیں بلند کرتے ہیں. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کے لحاظ سے درس نظامی میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں ان میں ایک باب ہے باب مناوا, ندا کا باب کہ یا رسول اللہ. جب ہم یہ صدا بلند کرتے ہیں تو اس میں حرف ندا یا ہے اور 5 حروف ہے یا ایا ہئی حمزہ مفتوحہ. لیکن یہ جو لفظ یا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی قریب ہوتا ہے کہ اس کو یا سے مخاطب کیا جاتا ہے, کوئی دور ہوتا ہے کہ اس کو یا سے مخاطب کیا جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ صحابہ کرام علی رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی آپ کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارا کرتے تھے کہ جس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر شل ہو گیا, سن ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, ان کا پیر شل ہوتا ہے تو ان سے کسی نے یہ کہا اذکر احب الناس الیک کہ اے عمر, اے عبداللہ ابن عمر آپ انہیں یاد کریں جو آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ کرام علی رضوان میں یہ بات مسلمہ تھی, متفق علیہ تھی کہ جس وقت کوئی یہ کہتا ہے کہ اذکر احب الناس الیک تو لوگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے انہیں یاد کریں. صحابہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات سرکار کی محبت کی تھی. صحابہ کرام سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. اب جس پر کسی نے ان سے یہ کہا اذکر احب الناس الیک کہ عبداللہ ابن عمر آپ انہیں یاد کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. فقال یا محمد, امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا نعرہ بلند کیا, فقال یا محمد. اور آج ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آسان لفظ میں, فقال یا رسول اللہ. کیا نعرہ بلند کیا, فقال یا رسول اللہ, فقال یا رسول اللہ. کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فضل
کھول دی گئی ہے، ان کا پیر درست ہو گیا ہے۔ اب یہ صحابہ کا انداز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس انداز میں پکارتے ہیں، اور جب پکارتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں مشکل کشائی کرتے ہیں کہ اگر پیر شل ہو تو فوراً درست ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور 13 سالی کا دورہ آ گیا، بارشیں نہیں ہوتی تھی، تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارت الانوار پر حاضر ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو علامہ ابن کثیر نے، جو کہ ان کا بہت بڑا امام ہے، اس نے البدایہ والنہایہ کی 6 جلد کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے کہ جس پر 13 سالی کا زمانہ آ گیا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارت الانوار پر حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں فقال یا رسول اللہ، کیا کہا؟ فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے اپنے امت کے لیے بارش کو طلب کریں کہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اب جس وقت انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں نعرہ رسالت کو بلند کیا، سرکار سے توجہ طلب کی اور استغاثہ کیا، فریاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں تشریف لے آئے۔ البدایہ والنہایہ کی 6 جلد کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر میرا سلام بھی کہو اور انہیں یہ خبر سنا دو انکم مستقیون کہ تم سب سیراب کر دیے جاؤ گے، اور پھر یہی ہوا کہ سیراب کر دیے گئے۔ آج یہ لوگ حرف ندا یا کو مٹاتے ہیں، لیکن دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ لب واہ ہے، آپ کے بند ہے، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ ابھی جو میں نے الادب المفرد کا حوالہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حرف ندا یا کے ساتھ پکار رہے تھے، فقال یا محمد۔ آج جو یہ کتابیں جو شائع ہو رہی ہیں ان میں ان لوگوں نے حرف ندا یا کو محذوف کر دیا، حرف ندا یا کو مٹا دیا ہے۔ کتنا بغض ہے نبی علیہ السلام سے، ارے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، ارے فیض جوبی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تب سطر تیرے دل میں کسی سے بخار ہے۔ ارے محبوب علیہ السلام تو غلاموں کو نواز رہے ہیں اور یہ یہاں سے یا چاٹنے والے دیمک کی طرح یا کو چاٹ رہے ہیں، لیکن میرے پاس میری لائبریری میں نسخہ موجود ہے الادب المفرد کا، الحمدللہ اس کے اندر حرف ندا یا کے ساتھ یا محمد کا صیغہ موجود ہے۔ اب یہ ہے صحابہ کا انداز، وہ کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں، اس کے بعد مزدلفہ دیہات کی طرف نکلے تو کیا ہوا؟ فرماتے فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جو بھی درخت اور پتھر ہمارے سامنے آتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ندا یا کے ساتھ سلام کا نظرانہ پیش کرتا تھا۔ اب یہ ہے انداز کے صحابہ، تو صحابہ درخت شجر اور حجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارتے نظر آتے ہیں۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے اور مدینہ کے رسول میں تشریف لا رہے تھے تو انداز کیا تھا؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف امام مسلم نے کوٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد یا رسول اللہ، کہ جو عورتیں اور مرد تھے وہ چھتوں پہ چڑھ گئے اور جو بچیاں اور بچیاں تھی وہ گلیوں میں پھیل گئی اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، کسی کے وہ یہ نعرے بلند کر رہے تھے۔ آج کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے، الجھن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو اور یا کا معنی اے ہوتا ہے اور کسی بڑی ذات کو اے کے ساتھ پکارنا یہ بے ادبی ہے۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دیے کا تیل ختم نہ ہوا ہوگا تو پھر یا کا اور اے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بغض کچھ اور ہے، اناد دل میں کچھ اور ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت ہم یا اللہ کہتے ہیں، وہاں بھی تو یا کا معنی ہے ہی ہے۔ اگر یا اللہ کہے بے ادبی لازم نہیں آتی تو پھر یا رسول اللہ کہے بال یقین پھر بھی بے ادبی لازم نہیں آتی۔ اگر یا رسول اللہ کہنا بے ادبی ہو، اس میں اگر توہین کا شائبہ ہو تو جو رب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا کی آیت نازل فرما سکتا ہے، وہ رب پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا یا رسول اللہ کی آیت بھی نازل فرما سکتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا یا رسول اللہ کی آیت نازل نہیں فرمائی تو اس سے واضح کر کے اس مسئلے کو کہ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ کو حرف ندا یا کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، آپ کے بعد از وصال آپ کو حرف ندا یا کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، تو بالیقین اس حرف ندا یا کے اندر ادب کا پہلو موجود ہے۔ پھر اب یہ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یا رسول اللہ جب یہ کہتے ہو تو رب کے تو اور بھی رسول ہے، تم اب کس رسول کو توجہ ان کی طلب کر رہے ہو، اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ان کی بات تسلیم کر لی جائے پھر تو آیت درود و سلام میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آیت درود و سلام میں یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب نبی یہ عام ہے اور رسول خاص ہوتا ہے کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جن کو نبوت کے ساتھ رسالت سے بھی متصف کیا ان کو مزید اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور پھر جن کو رسالت میں سے اولو العزم رسول قرار دیا ان کو مزید اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور پھر اولو العزم رسولوں میں سے رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر ان کی بات تسلیم کی جائے پھر تو آیت درود و سلام میں تبدیلی کرنا پڑے گی، کیونکہ اب جب وہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ درود بھیجتا ہے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب لفظ نبی عام ہے، لفظ رسول خاص ہے، کیونکہ جسے نبوت کے ساتھ رسالت عطا کی جائے اسے رسول کہا جاتا ہے، تو پھر تو آیت درود و سلام میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔ لیکن سنی کا بچہ یہ جانتا ہے جس وقت آیت درود و سلام کو پڑھا جائے تو اس آیت درود و سلام میں لفظ نبی سے مراد ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور ہر ایک امتی عام سا امتی بھی جو عالم دین نہ بھی ہو، جس میں فصاحت اور بلاغت اور صرف اور بدیع اور معنی اور فلسفے کی کتابیں نہ بھی پڑھی ہو، وہ بھی سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بغض کچھ اور ہے، یہ بغض کچھ اور ہے کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ تم توجہ کسی اور کی چاہ رہے ہو، کیسے پتہ چلے گا کس کی توجہ چاہ رہے ہو؟ اب یہ جو مجمع ہے ماشاءاللہ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 80% جو ہمارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں تو جو کہ لفظ ابویت کے ساتھ متصف ہے، باپ ہونے کی صفت رکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے باپ ہیں۔ اب جب اس مجمع میں باہر سے کوئی بچہ آئے گا اور آ کر یہ کہے گا ابو، وہ یہ نہیں کہتا میرے ابو، صرف یہ کہتا لفظ ابو، اب وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا باپ کہہ رہا ہے، وہ کسی زیادہ پر بغیر کو اپنا باپ نہیں کہہ رہا، وہ اپنے باپ ہی کو پکار رہا ہے، اور باپ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ کسی میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے شخص کو باپ نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے ہی باپ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو سرکار یہ جانتے ہیں کہ میرا امتی میرا غلام میری توجہ کا خالص ہے۔ اللہ جامع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہ شرح انہوں نے لکھی ہے ہدایت شریف کی، اس کے اندر آپ نے اس مسئلے کو واضح کیا، اس حقیقت کو آپ فرماتے ہیں کہ تم جس وقت یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہو تو اس سے مقصود کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے اذا قلت یا محمد فکأنک تنادی وتقول تعال انا مشتاق الیک، کہ جب تم یا محمد کا نعرہ لگاتے ہو، یا رسول اللہ پکارتے ہو، حرف ندا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ طلب کرتے ہو، تو گویا تم یہ عرض کر رہے ہوتے ہو کہ انا مشتاق الیک، سرکار تشریف لائے مجھے اپنے جمال سے آراستہ کرنا، سرکار میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، تو آپ جس وقت
جب امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو سرکار بھی جانتے ہیں کہ میرا امتی میری توجہ کا طالب ہے، میرا مشتاق ہے. اسی واسطے میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا ملنی نشان ہمارا. کہ بحمداللہ بلا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، سمیع اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آبودان اہل سنت کا. اور ہم جہاں سے لے کر نجد کی اعلیٰ اتھارتی تک یہ پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم سنی، باغ بھی سنی ہے، نفس کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مائے ملت